السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں یاسمین کھتری، لائف کوچ اینڈ انٹیمیسی کوچ ایٹ پیرنٹنگ اینڈ ریلیشن شپ کوچنگ پاکستان، اینڈ آئی ایم اے سرٹیفائڈ کوچ، ٹرینر اینڈ ٹیچر فرام اویئر اکیڈمی گلوبل آسٹریلیا. آج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ بات کریں گے امپیکٹ آف پورن آن ٹین ایجرس کے بارے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو آج کا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے پھر ایک کہانی سے. ایک کہانی ہے ایک ٹین ایج لڑکے کی جس کا نام جوش ہے، اور اس کی عمر تقریباً 17-18 کے قریب تھی. کچھ عرصے سے اس کا جو ریلیشن شپ تھا وہ کسی لڑکی کے ساتھ تھا، اور دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے. اور پھر ان کے درمیان جو ہے وہ بات یہاں تک پہنچی، یہ طے پایا کہ انہیں جو ہے اب فزیکل ریلیشن شپ میں انگیج ہونا چاہیے. اور انہوں نے یہ پلان کیا کہ وہ فزیکل ریلیشن شپ کو جو ہے اسٹارٹ کریں گے. جوش نے سارا کچھ اس کے لیے اس لڑکی کے لیے پلان کیا، اور ایک طرح سے اس کے لیے اس کو ایک کمفرٹیبل اور سوتنگ جو ہے وہ وقت دینے کے لیے اس نے بہت کچھ سوچا، اس نے سارا کچھ پلان کیا. لیکن جب وقت آیا اور وہ دونوں اس پروسیس سے گزر رہے تھے، تو اس دوران جو جوش کے ذہن میں تھا اس کے بالکل اپوزٹ ہی کچھ معاملہ ہوا. جو اس کی گرل فرینڈ تھی وہ بہت زیادہ چیخی چلائی، اس کو تکلیف ہونے لگی، اور جوش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے یہی کچھ سیکھا تھا پورن دیکھتے ہوئے کہ کس طرح سے بال کھینچنے ہیں، کس طرح سے اسپینک کرنا ہے، کس طرح سے ابیوزو ورڈ استعمال کرنے ہیں، اور یہ تمام اس نے اس کے ساتھ کیا تھا. اور جو پورن میں اس نے دیکھا تھا، اس میں تو یہی دیکھا تھا کہ اس میں عورتیں جو ہے وہ اسکرین کرتی ہیں سیٹسفیکشن کے شو کرنے کے لیے، جس طرح سے وہ کرتی ہیں، جس طرح سے وہ آہیں بھرتی ہیں جو شو کر رہی ہوتی ہیں، ویسے اس کی گرل فرینڈ نہیں کر رہی تھی. لیکن اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور اس نے اپنا جو ایکٹ تھا وہ جاری رکھا. اور پھر ایک دم سے اسے اس وقت ہوش آیا جب اس کی گرل فرینڈ بہت زیادہ بلیڈ کرنے لگی، اور وہ اس کے لیے اتنا زیادہ ٹرامیٹائزنگ تھا کہ وہ رات کو کبھی بھی نہیں بھولا وہ لڑکا. اس کے بعد وہ لڑکی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی، اسے کئی زیادہ اسٹیچز آئے، اور اس نے اس لڑکے کے ساتھ بریک اپ کر لیا. یہ کہانی تو سچی ہے، لیکن اس میں نام جو ہے وہ obviously جو اصل نام ہے حذف کیے گئے ہیں. اور یہ کہانی کئی نہ صرف ٹین ایجرز کی ہوگی، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے شادی شدہ مرد حضرات بھی ہوں گے جن کی یہ کہانی ہوتی ہے. اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جب ایک مرد جو ہے پورن دیکھتے ہوئے سیکس کرنے کا طریقہ سیکھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو مرد اور عورت کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ کس طرح سے انیشیٹ کیا جاتا ہے، یا اس کو کس طرح سے کنٹینیو کیا جاتا ہے. جو ساری اس کی ایجوکیشن ہے وہ پورن کی مدد سے ہوتی ہے، پورن دیکھتے ہوئے ہوتی ہے، تو وہ اسی کو صحیح سمجھتا ہے. اور پھر ہمارے معاشرے کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس پروسیس سے پھر گزرتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی ایسی کوئی کہانی سن رکھی ہو. ہمارے معاشرے کے اندر الحمدللہ بہت ساری جو ہمارے بلیفس ہیں، ہمارا جو دین ہے، اس نے کئی جگہوں پر بچوں کو روک کے رکھا ہے الحمدللہ کہ بچے آؤٹ آف ویڈ لاک سے پہلے اس ریلیشن شپ کو اس طرح سے انیشیٹ نہیں کرتے. لیکن اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ان چیزوں کو لائٹلی لینا شروع کر دیں، کیونکہ اس وقت ہم جانتے ہیں کہ جو کہ ہائپر سیکچولائز میڈیا جس طرح سے ہر طرف موجود ہے، بچے جس طرح سے انٹرنیٹ کو یوز کر رہے ہیں، بچے جس طرح سے ویڈیو گیمز کو یوز کر رہے ہیں، بچے جس طرح سے موبائل کو یوز
کر رہے ہیں اور وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں اس دوران جو کچھ بھی وہ دیکھ رہے ہیں وہ امپیکٹ کرتا ہے ان کے ذہنوں پر، اور اس کی وجہ سے ان کے بھی بلیوز، ان کی جو سوچیں ہیں وہ ڈسٹارٹ ہوتی ہیں۔ جو لڑکے ٹین ایج میں یا ٹین ایج سے پہلے ہی پورن ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ وائلنس کی طرف جائیں، یا خدا نخواستہ وہ کرائم کی طرف بھی جانے کا ان کا اندیشہ ہوتا ہے، جو کہ بہت زیادہ حد سے زیادہ ایڈکٹڈ ہوتے ہیں۔ جتنے بھی کیسز رپورٹ ہوتے ہیں جو کہ جہاں پر بچے سے ابیوز کا شکار ہوتے ہیں، بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، تو ان کے جو پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں ان کا اگر بچپن کھنگالا جائے، ان کا جو پاسٹ ہے وہ دیکھا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی کبھی وکٹم تھے، وہ بھی کبھی اس ابیوز کا نشانہ بنے تھے، وہ بھی کبھی اس ٹراما سے گزرے تھے۔ ایک اسٹڈی ہوئی، اسٹڈی آف سیکشول وائلنس پرپیٹریشن پبلشڈ ان پریونشن سائنس in 2017 found the average age of perpetrators when they committed their first crime، جب پہلا کرائم کمٹ کرتے ہیں تو ان کی عمر 15 سے 16 سال ہوتی ہے۔ Of the teens in the study, all had present exposure to violent pornography, parental or spousal abuse, and aggressive behavior, and had shown prior victimization of sexual harassment and present victimization of psychological abuse in relationship۔ جتنے بھی جو پرپیٹریٹرز ہیں، جتنے بھی ابیوزرز ہیں، وہ خود بھی کبھی اس تمام جو ہے اس پروسیس میں وکٹم رہے ہوتے ہیں، وہ ابیوز کا شکار ہوتے ہیں، وہ اور فزیکل ابیوز کا بھی شکار ہوتے ہیں، سیکشل ہراسمنٹ کا بھی شکار ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جب ان کو ہیلپ نہیں ملتی، ان کو کوئی سننے والا نہیں ہوتا، اور وہ مستقل اس سے گزرتے ہیں، اس ہراسمنٹ سے، اس ابیوز سے گزرتے ہیں، تو پھر وہ خود ان کرائمز کمٹ کرنے لگتے ہیں۔ کچھ اس بارے میں جانتے ہیں کہ پورن کس طرح سے امپیکٹ کرتا ہے ٹین ایجرز کو۔ پورن ٹین ایجرز کو جو سیکس پریکٹسز سکھاتا ہے، جو ایکسپیکٹیشنز ان کو دیتا ہے، وہ بالکل انسیف ہوتی ہیں۔ پورن کے اندر جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ ایک ایکٹ ہے جس کو شوٹ کیا جاتا ہے۔ جو بچے ریگولر پورن یوز کرتے ہیں، بہت زیادہ رسک ہوتا ہے، دے آر ان ہائی رسک آف سیکشل پریکٹسز دیٹ آر انسیف۔ اور بہت ساری ایسی سیکس پریکٹسز جو کہ آبویسلی ہمارے دین کے مطابق حرام ہیں، جیسے کہ اینل انٹرکورس، سیکس ود ڈفرینٹ پارٹنرز، فیشیل ایجیکولیشن اینڈ وائلنس ٹوورڈز وومن۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام ایکٹس کو پریکٹس کرنا ان کے لیے ایک جو ہے وہ ان کی ایکسپیکٹیشنز بن جاتا ہے، اور وہ اسی کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں اور وہ اس کو کرنا چاہتے ہیں، اینڈ آبویسلی اس میں پھر وہ اپنے پارٹنر کو، اپنے اسپاؤس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کنفیوژن آف سیکشول ویلیوز۔ سیکشول ویلیوز کیا ہیں؟ الحمدللہ ہمارا دین ہمیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سکھاتا ہے، ہمیں ہر وہ زندگی کا جو اینگل ہے اس میں ہمیں ہمارے دین کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے۔ اس پہ بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ کر اعتراض کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام کے پاس بھی اعتراض کرتے تھے، اس کی ایک حدیث اس کے بارے میں روایت بھی آتی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی صحابی کے پاس کچھ لوگ آئے تھے، مشرک آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ تمہارا نبی جو ہے وہ تمہیں استنجا کے اور نجاست کے بھی احکامات سکھاتا ہے۔ تو وہاں پر صحابہ نے فخر کیا تھا کہ ہاں، ہمارا نبی ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے۔ تو ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں ہر اینگل کور کر رہا ہے ہماری زندگی کا، کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جہاں پہ ہمیں ٹیچنگز نہیں مل رہی۔ تو جو ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے اس میں بھی ہمیں کچھ ویلیوز بتائی گئی ہیں، اس میں بھی ہمیں ویلیوز سکھائی گئی ہیں۔ اب جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان، ایک مرد یا ایک عورت پورن کے ذریعے پورن کو دیکھتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ ہسبینڈ جو ہے میاں اور بیوی کے ریلیشن شپ کو سیکھتے ہیں، تو ان کی جو ویلیوز ہیں وہ نہیں رہتی جو ہونی چاہیے، اور وہ وہاں پر کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ اور پھر جب وہ اس ایکٹ میں، ایکچوئل پریکٹیکل لائف میں اس پروسیس سے گزرتے ہیں، جب انٹیمیسی سے گزرتے ہیں،
تو وہاں پر وہ بہت سارے ڈفرینٹ نیگیٹو جو ہے وہ ایموشنس کو بھی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، جیسے کہ فیئر ہے، انزائٹی ہے، سیکشل ڈس سیٹسفیکشن ہے، کیونکہ ان کی اپنی جو ویلیوز ہیں، جو اپنا بلیف ہے ان کے، وہ جو ہے ڈسٹارٹ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ کنفیوز ہوتے ہیں. اور پورن جو ہے وہ ایک طرح سے ری انفورس کر رہا ہے ڈبل اسٹینڈرڈس. کیسے؟ پورن یہ سکھاتا ہے کہ ایک عورت کو پیسو ہونا چاہیے اور ایک آدمی کو جو ہے ان پاور ہونا چاہیے، اور وہ جو بھی عورت کے ساتھ کرے عورت اسے انجوائے کرے. لیکن ایکچوئل پریکٹس میں ایسا ہو نہیں سکتا، یہ نیچرل طریقہ نہیں ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ہاؤ وائلنس اگینسٹ وومین. پورن کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ عورت کو فزیکلی اس کے ساتھ ابیوز کیا جائے، اس کو فزیکل اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو مارا جائے، اس کو پیٹا جائے، اس کو اسپینک کیا جائے، اور اس کے لیے بہت سارے ڈفرینٹ طریقے سکھائے جاتے ہیں. اور پھر یہ دکھایا جاتا ہے کہ جب عورت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے تو عورت اسے انجوائے کرتی ہے. اور آبویسلی ایک اسکرین پہ جب وہ چیز دکھائی جائے گی تو اگین بلیوز اسٹارٹ ہوں گے. جو دیکھنے والا ہوگا وہ اسے سچ سمجھے گا اور وہ اسے ریئل لائف میں پریکٹس کرنے کی کوشش کرے گا. دوسری چیز کیا سکھائی جا رہی ہے پورن کے ذریعے کہ ایک عورت جو ہے وہ صرف ایک آبجیکٹ ہے، ایک پیس آف فلیش ہے، جسے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے استعمال کیا جائے اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیا جائے. حد سے زیادہ وائلنٹ بیہیویئر اور عورتوں کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے مختلف طریقوں کے ذریعے، پورن وہ سکھاتا ہے. یہاں تک کہ پورن یہ سکھاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ انجوائے کرتی ہے اور ویلکم کرتی ہے ریپ. اور اس طرح سے جو کیا ہوتا ہے کہ اگین مرد اس کو صحیح سمجھتے ہوئے، اس کو سچ سمجھتے ہوئے، اگین اگر خدا نخواستہ اس کا مائنڈ سیٹ ایسا ہو چکا ہے کہ وہ کرائم کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ ریپ کرنے کو بالکل بھی غلط نہیں سمجھے گا. ری وائرنگ اینڈ چینجنگ دا برین. کس طرح سے پورن جو ہے وہ ری وائر کرتا ہے، برین کو چینج کرتا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری اسٹڈیز کی گئیں، اور اسٹڈیز سے پتہ چلا کولمبیا یونیورسٹی میں جو ریسرچر ہیں ڈاکٹر نارمن ڈوئج، انہوں نے بتایا کہ پورنوگرافی جو ہے وہ برین کے اندر اتنی زیادہ چینجز پروڈیوس کرتی ہے، کیمیکل چینجز جو ہے برین کے اندر پیدا ہوتی ہیں، کہ وہ کیمیکل چینجز فزیکلی برین کو امپیکٹ کرتی ہیں، اور برین میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، برین شرنک ہو جاتا ہے، اس کے جو نرو کنیکشنز ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، برین کی جو کیپیبلٹیز ہیں اس پر نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، اور یہ جو چینجز آتے ہیں برین کے اندر یہ پرماننٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ ریورس نہیں کیے جا سکتے. تو پورن کا یوز کرنا، پورن کا کنزیوم کرنا بائی ٹین ایجرز، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لیس ایکٹیو ہوتے ہیں، ان کے کنیکشن جو برین ان کا لیس ایکٹیو ہوتا ہے، ان کے کنیکشنز کم بنتے ہیں، اور برین کے کچھ ایریاز جو ہیں وہ شرنک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں پرابلمس وتھ سیکشول پرفارمنس. ڈاکٹرز نے یہ آبزرو کیا ہے کہ جو ینگ مرد ہیں جو کہ پورن ایڈکٹ ہوتے ہیں، جن کی پورن ہیبٹس ہوتی ہیں، جب وہ ریئل لائف میں اپنے پارٹنر کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتے ہیں تو وہ ان کی جو اریکشن ہے وہ نہیں ہو پاتی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو اٹریکشن ہے، جو اراؤزل ہے، اور جو سیکشل پرفارمنس وہ دینا چاہتے ہیں وہ صرف اور صرف ان کے لیے پورن کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، اور جو ان کا ریئل لائف پارٹنر ہوتا ہے وہ ان کے لیے اٹریکٹیو نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر آگے جا کر کنٹینیوسلی پورن کنزیوم کرنے کی وجہ سے جو مرد ہے اس کے اندر ایریکٹائل ڈسفنکشن ہو جاتا ہے، اس کی جو سیکس ڈرائیو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور وہ orgasm کو ریچ کرنے کے بھی قابل نہیں رہتا. نمبر 6 اس کے بعد آتا ہے ڈسٹورشن آف ہیلتھی ویلیوز اباؤٹ سیکس. سیکس کی ویلیوز، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ سیکس کی جو ویلیوز ہیں جو پورن سکھا رہا ہے وہ بالکل اپوزٹ ہیں، وہ بالکل بھی نیچرل نہیں ہے بلکہ ان ہیومن ہیں. اس میں جو ہے وہ وحشت ہے، اس کے اندر درندگی ہے، وہ کہیں سے بھی ایک نیچرل جو طریقہ ہے وہ نہیں سکھا رہا. وہ یہ نہیں سکھا رہا کہ کس طرح سے یہ ایک ریلیشن شپ ایسا ریلیشن شپ ہے جس کے ذریعے محبت کو جو ہے وہ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے مرد اور عورت کے درمیان.
بلکہ اس کے بجائے وہ کچھ اور ہی سکھا رہا ہوتا ہے، اور جو اس کے اندر سیکشل فینٹیسیز ہوتی ہیں وہ بھی بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ تو جو ہیلدی سیکس ہے وہ نہیں سکھایا، جو ہیلدی ویوز تھے وہ نہیں سکھایا، اور سیکس کے بارے میں کیا بتایا کہ جو عورت ہے وہ صرف ایک کیا ہے، صرف ایک پیس آف فلیش ہے، ایک کموڈٹی ہے جس کو اپنے لیے استعمال کر کے پھر اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈسٹارٹیڈ بلیفز، بیہیویئرز اینڈ ویلیوز، مسلسل کنزمپشن آف برین جو ہے وہ ٹین ایجرز کو ڈس اورینٹ کر دیتی ہے۔ ان کا جو ڈیولپمنٹل فیز ہوتا ہے اس کے اندر ان کی لرننگ جو ہوتی ہے سیکچولیٹی کے بارے میں، اس سے کیا ہوتا ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، ان کی جو مورل ویلیوز ہیں، ان کے جو سیکشول بلیفز ہیں وہ بھی انسرٹنٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہائی فون کنزمپشن among adolescents can also affect their behavior، جیسے کہ جو ینگ ٹین ایجرز ہیں وہ جب انگیج ہوتے ہیں تو سیکس میں تو وہ نان رومانٹک ہوتے ہیں، ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے اپنی جو خواہش ہے، اپنی جو ارج ہے اس کو حاصل کرنا، اور اس کے علاوہ وہ کسی بھی طرح کی محبت نہیں دے پاتے اپنے پارٹنرز کو۔ فیلنگ آف لو، آف لونلینس اینڈ شیم، جتنے بھی پورن یوزرز ہیں وہ تمام ان فیلنگ سے گزرتے ہیں، کیونکہ پورن دیکھنے والا انسان کبھی بھی پرسکون نہیں رہتا، وہ اندر ہی اندر گلٹ کا شکار ہوتا ہے، وہ اندر ہی اندر پریشان رہتا ہے، اور جب وہ اس شیم کا شکار ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو پورن ایڈکٹ ہیں پھر وہ ڈرگ ایڈکشن کی طرف بھی جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی پھر ڈرگ ایڈکشن مزید ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ڈی ویلیویشن آف کمٹمنٹ، ایک ٹین ایجر جو کہ اس طرح کی دنیا میں رہ رہا ہے، جو کہ جس کے سامنے جو ورلڈ ویو ہے وہ ہائپر سیکشول ہے، پورن اس کے اندر پروموٹ کرتی ہے ڈی ویلیویشن آف میرج، شادی کی جو امپورٹنس ہے وہ پورن ختم کر رہی ہے، اور جو کمٹمنٹ کی امپورٹنس ہے جو وہ بھی اب انسگنیفیکنٹ ہوتی جا رہی ہے۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جب بچوں کو ایکسپوز کیا جاتا ہے، children are exposed to parents with multiple partners, it also plays a role in devaluing commitment۔ جب ایک پیرنٹ بہت سارے جگہوں پر انگیج ہوتا ہے، جیسے کہ انفائڈیلٹی میں اگر خانہ خواستہ کوئی ایک پارٹنر سپاؤز میں سے کسی انفائڈیلٹی کا شکار ہے، وہ میرج میں چیٹ کر رہا ہے اور ایک پارٹنر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ پارٹنر کے ساتھ ہے آؤٹ آف دا ویڈ لاک، تو اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ اس سے بھی بچوں پر امپیکٹ پڑے گا، اور ان کی جو نظر میں جو شادی کی اہمیت ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اب بچوں کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے تاکہ بچے پورن کو اوائڈ کریں، ٹین ایجرز پورن کو اوائڈ کریں؟ سب سے پہلے آ جاتی ہیں شیئر اسٹریس مینجمنٹ اسکلز۔ بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو، ٹین ایجرز کو یہ سکھائیں کہ اسٹریس کو مینج کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اسٹریس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ ہم سب کو اسٹریس ہوتا ہے، کبھی کام کا اسٹریس ہوتا ہے، کبھی زندگی میں کچھ ایسے چیلنجز آتے ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں پاتے، اور بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی ہم اسٹریس فیل کرتے ہیں، اور یہ سب فیل کرنا بالکل پرفیکٹلی نارمل ہے۔ تو ہم بچوں کو اگر انیشیل اسٹیج سے ہی جو ہے بچوں کی فیلنگس کو نام دینا بچوں کو سکھائیں کہ اگر وہ اسٹریس فیل کرتے ہیں تو کس طرح سے اپنے اسٹریس کو ریلیز کر سکتے ہیں، جیسے کہ فزیکل ایکسرسائز کے ذریعے، کسی ایسے کھیل میں انگیج ہو کر جس میں ان کی فزیکل باڈی انگیج ہوتی ہو، اس کی مدد سے وہ اپنے اسٹریس کو ریلیز کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی اور ایکٹیویٹی جو ان کے لیے ان کی پسندیدہ ہو، جیسے کہ پینٹنگ ہو گئی، رائٹنگ ہو گئی، یا کسی کی ہیلپ کرنا، کوئی چیریٹی کا کام کرنا، گھر میں کسی کی بڑے کی خدمت کرنا، یہ تمام ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ اسٹریس کو ریلیز کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہیں۔ تو ہمیں بچوں کو سکھائیں، ڈیپ بریتھنگ سکھائیں، میڈیٹیشن سکھائیں، یہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں بچوں کو سکھانے میں بچوں کی ہیلپ کرنی چاہیے، بچوں کے ساتھ ہم خود بھی کریں اور بچوں کو بتائیں، بجائے اس کے کہ ہم خود بھی اور بچے بھی جب اسٹریسڈ ہوں تو ہم اسکرین کے پاس چلے جاتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہاں پر یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ریمائنڈر ہے کہ جب بھی اسٹریس فیل کریں تو کوئی فزیکل ایکٹیویٹی میں انگیج کریں،
اپنے آپ کو یا کسی سے بات چیت کرنے بجائے اس کے کہ ہم اسکرین یوز کریں. لمٹ ٹیکنالوجی کا جو یوز ہے گھر کے اندر اس کو لمٹ کیا جائے. اس کے گھر کے اندر رولز بنائے جائیں کہ کتنی دیر کے لیے کس وقت تک اور کن لمیٹیشنز کی کو فالو کرتے ہوئے ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا. اوبیسلی ٹیکنالوجی ہماری جو ہے وہ ساتھی نہیں ہے. ٹیکنالوجی بلکہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ہم بہت کچھ دے رہا ہوتا ہے, ہم سب کو بہت کچھ دے رہا ہوتا ہے. ہم بھی اپنا کام دیکھنا چاہتے ہیں یا ہم اپنا کسی بھی مقصد کے لیے یوٹیوب پر اگر ایک ویڈیو بھی سرچ کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ سجیشن میں اور بھی بہت سارا مواد آنے لگتا ہے جو کہ بعض اوقات بہت زیادہ اناپروپریٹ ہوتا ہے. تو یہاں پر ہمیں بچوں کے ساتھ کھل کر بات کرنی ہوگی اور بچوں کو بتانا ہوگا کہ ٹیکنالوجی ہمیں کا یوزز جو ہے اس کی لمیٹیشنز ہوں گی, اس کی باؤنڈریز ہوں گی اور ہم سب اس کو فالو کریں گے. انفورس اینڈ اوپن ڈیوائس پالیسی. اوپن ڈیوائس پالیسی کیا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بچے سے بات کریں اس کے بارے میں کہ بچہ جو انٹرنیٹ استعمال کرے گا تو اس میں وہ کیا کیا استعمال کرے گا, دن کے کس وقت وہ استعمال کر سکتا ہے, اس کی ڈیوریشن کیا ہوگی, اور اگر وہ رولز کو فالو نہیں کرے گا تو اس کو پینلٹیز دینی پڑیں گی, اور اگر وہ رولز کو فالو کرے گا تو اسے پریویلیجز ملیں گے. کچھ ایسے رولز کچھ ایسی جو ہے وہ بنائے جائیں جو کہ ری انفورس کریں اس بات کو کہ بچہ ڈیوائس یوز کرے گا تو وہ رولز کو فالو کرے گا, اور خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھیں کہ بچہ جب ڈیوائس یوز کر رہا ہو تو وہ سب کے سامنے بیٹھے, اکیلا جو ہے وہ بیٹھ کر انٹرنیٹ استعمال نہ کرے, اسکرین استعمال نہ کرے. کمپیوٹر ہے تو کوشش کریں ایسی جگہ پہ کمپیوٹر ہو جہاں پہ سب موجود ہوں. موبائل ہے تو کمرے کی ایسی سیٹنگز بنائیں, بچوں کو کمپنی دیں, بچوں کے ساتھ جا کر بیٹھیں تاکہ بچے کو پتہ ہو کہ میں اس انٹرنیٹ جو ہے وہ موبائل ہے اس کو میں اکیلے یوز نہیں کر سکتا. بچوں کو بتائیں کہ نیڈس کیا ہوتی ہیں اور وانٹس کیا ہوتی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ ہم سب کو اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے, مجھے بھی, آپ کو بھی, کیونکہ ہم کئی بار نیڈس میں اور وانٹس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ساتھ ساتھ ہمیں بھی سیکھنا ہے ایز اے پیرنٹ, اور بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ نیڈس کیا ہیں اور وانٹس کیا ہوتی ہیں, اور کس طرح سے اپنی جو وانٹ ہے, جو اپنی ڈیزائرز ہیں, ان کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, ان کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے. کیونکہ بیسیکلی جو یہ خواہش ابھرتی ہے, شہوت کی جو خواہش ہے, اس کو مینٹین کرنا, اس کو کنٹرول کرنا, اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے, خاص طور پہ بوائز کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ اس کے اندر شہوت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو ہمیں بچوں کو ٹرین کرنا ہے اس معاملے میں, اور بچوں کی ہیلپ کرنی ہے اس معاملے میں, کھل کے بات کرنی ہے تاکہ بچہ ان چیزوں کو سمجھ سکے. ٹاک اباؤٹ مائنڈ سیٹ, آکسیٹوسن اینڈ سیکس. بچوں سے اس بارے میں بات کریں. ہمارے پاس اوبیسلی اس طرح کا کلچر نہیں ہے, ہم بچوں سے اس طرح کی بات نہیں کرتے, لیکن اب جب ہم جان چکے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں, تو اب ہمیں سب سے پہلے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا اور بچوں کے ساتھ ان چیز معاملات کے بارے میں کھل کر بات کرنی ہوگی. کھل کے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بس ہر وقت جو ہے وہ یہی بات کرتے رہیں اور جہاں دل چاہے ہم جس طرح دل چاہے وہ جو ہے بچوں سے بات کرنا شروع ہو جائے. نہیں, اپروپریٹ الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اور صحیح مناسب وقت پر ایک دم سے بمبارڈمنٹ کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے بچوں سے ان ٹاپکس کے بارے میں ڈسکشنز کریں تاکہ بچے کو صحیح غلط کی جو تعلیم ہے وہ آپ سے مل سکے. اور بچوں کو بتائیں کہ آکسیٹوسن ہارمون جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ کس طرح سے آپ کو جب کنیکشن ایک ڈیولپ ہوتا ہے تو کس طرح سے آکسیٹوسن کا جو کیمیکل ہے وہ ریلیز ہوتا ہے اور وہ آپ کو کیا فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے سیکسولیٹی کی 4 ایریاز ہیں بیسیکلی, ایک سیکشل ڈیزائر, ایک سیکشل اراؤزل, ایک سیکشل بیہیویئر اور چوتھا سیکشل فنکشننگ. ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننا, بچوں کو سیکھنا بےحد ضروری ہے تاکہ بچے جو ہے وہ صحیح بات ان کو پتہ چل سکے, اور جب بھی وہ اپنی ریلیشن شپ میں جائیں
ان کی شادی ہو اور وہ ان کے اپنے پارٹنرز ہوں، ان کی بیویاں ہوں یا ان کے شوہر ہوں، تو وہ اپنے پارٹنرز کو پراپرلی ان کو سیٹسفائی کر سکیں، ان کو وہ محبت اور پیار دے سکیں اپنے ریلیشن شپ کے اندر جس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، ان کو صحیح طریقے سے کنفرٹ کر سکیں۔ اس کے بعد آتا ہے نرچر وائز ڈیسیجن میکنگ اینڈ رسک ٹیکنگ۔ لڑکوں پہ خاص طور پر رسک ٹیکنگ کا جو رجحان ہے وہ لڑکیوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ لڑکے بہت زیادہ جو ایک ان کی جس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ان کے برین کی، یا ان کے ساتھ ایک کلچرلی بھی جو رویہ رکھا جاتا ہے تو ان کو ایک آزادی ہوتی ہے، تو وہ رسک لینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ بچوں کو ہم صحیح ڈیسیجن میکنگ سکھائیں، وائز ڈیسیجن میکنگ سکھائیں، اور رسک بھی جو لینا ہے اگر وہ رسک لینا چاہتے ہیں تو بالکل لیں، لیکن وائز رسک ٹیکنگ ہونی چاہیے۔ ہر جگہ پر ہر وقت رسک جو ہے لینا مناسب نہیں ہے، بعض اوقات ان کے لیے وہ چیز نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے بچوں کو جب ہم سکھائیں گے تو بچے اپنے امپلسز کو کنٹرول کریں گے، بچے صحیح ڈیسیجن لیں گے، اور کبھی بھی وہ اس طرح کے غلط رسک میں انگیج نہیں ہوں گے جو کہ ان کی زندگی کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ سو فار ایگزامپل اگر کہیں جو ہے وہ بچے کو ٹیمپٹیشن مل رہی ہے، بچے کو کوئی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں یہ دکھاؤں گا، اس طرح کی ویڈیو ہے، آؤ چلو مل کے دیکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ایک ٹین ایجر جو ہے وہ چاہے کہ اس کے لیے تھرلنگ ہوگا، وہ سوچے گا کہ ہاں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ہے کیا ایکچولی میں ہوتا کیا ہے، شیطان وہاں پہ موجود ہے اور شیطان جو ہے وہ پن کرتا ہے۔ تو وہاں پر بچوں کو یہ سمجھانا ہے، بچوں کو ویلیوز کا پتہ ہونا چاہیے، بچوں کو صحیح ہماری ویلیوز کا پتہ ہونا چاہیے۔ جب بچوں کے ساتھ ہم یہ چیزیں شیئر کریں گے تو بچے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ کے جو بھی کویسچنز ہوں وہ ضرور پوسٹ کیجیے گا، اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اپنا کہ آپ کو کون سی ایسی باتیں تھیں جو کہ آپ کے لیے نہیں تھیں آڈیو کے اندر، اور کون سی ایسے اور پوائنٹس ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے، آپ کے ذہن میں ہیں یا آپ نے کچھ سیکھے ہیں جو کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے تو ضرور کیجیے گا، کیونکہ جو ہے لرننگ کا پروسیس ہے اور ہم سب کو مل جل کر یہ لرننگ کرنی ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے تاکہ ہم کلیکٹیولی اپنے بچوں کو بچا سکیں، اپنے آپ کو بھی بچا سکیں اور اپنے بچوں کو بھی بچانے کی کوشش کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔